باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زاہد مجید ساندل، ڈائریکٹر ڈیوائن پبلک اسکول ڈی پی ایس کیمپس اور ڈائریکٹر الائیڈ کالج علی پور چٹھا آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز آڈینس، آج میں قومی سائن ٹی وی کے حوالے سے، قومی سائن ٹی وی کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سامعین اکرام، دور حاضر کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا تقاضا قرآن فہمی۔ معزز سامعین، قرآن فہمی کے حوالے سے میں چند چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور یقیناً جو دور حاضر کی ضرورت بھی ہیں۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، دور حاضر میں اگر ہم اس چیز کا بغور مشاہدہ کریں اور اگر تجزیہ بھی کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم قرآن فہمی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کا فرمان ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کہ آپ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ قرآن کے لیے غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا قرآن آیات پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یتدبرون کا ذکر ہے قرآن پاک میں، یتفکرون کا ذکر ہے، افلا یتفکرون، آپ یتفکرون فکر کیوں نہیں کرتے، غور و خوض کیوں نہیں کرتے؟ اور جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ بھی ہے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیلا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کے میننگ میں بھی ہے، اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کے میننگ میں بھی ہے، اور غور و فکر کر کے پڑھنے کے میننگ میں بھی ہے۔ حاضرین اکرام اور سامعین اکرام، جب تک قرآن پاک کو ہم لوگ ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، ہمیں قرآن پاک کی بالکل ہی سمجھ نہیں آتی۔ دور حاضر کے یا ماضی میں بھی ائمہ اکرام اور مستقبل میں بھی ائمہ اکرام کا میں ہمیشہ سے مشکور رہا ہوں، مشکور ہوں بھی، مشکور رہوں گا بھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ساری مسلم قوم جو ہے، مسلم امہ جو ہے، قرآن فہمی کے معاملے میں ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان تھا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو تارک قرآن کون ہے؟ تارک مین جو اس کو ایبسولیٹ کرتا ہے، جو اللہ معاف کرے اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں تو قرآن پاک کو ہم نے طاقوں میں، محرابوں پہ سجا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس سجانے کا ہمیں کیا فائدہ جب تک ہم قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے؟ ہمیں کیا فائدہ اس کا؟ تو یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جو تمام انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، راہ رشد و ہدایت ہے، تو ہم لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جب میں سیالکوٹ میں تھا تو مجھے ایک دوست نے جو چائنا کا وزٹ کر کے آئے تھے، مجھے انہوں نے ایک بڑی حیران کن بات بتائی، اینڈ ریئلی دیٹ واز امیزنگ۔ وہ کہتے ہیں سر میں چائنا کے دورے پہ گیا تھا ان کی سپریم کورٹ کے وزٹ کے دوران، کہ وہاں پہ انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی زبان میں ہی قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کی شکل میں رکھا ہوا ہے، قرآن پاک وتھ ٹرانسلیشن ان چائنا، کہ جہاں پہ بھی انہیں کوئی مشکل نظر آتی ہے، وہ دوست میرا بتا رہا تھا کہ وہ قرآن پاک کو کھول کے اس کی ٹرانسلیشن
دیکھ لیتے ہیں اور قرآن پاک سے مدد لیتے ہیں. بیسک مدد تو اللہ کی ہے نا, مطلب جو اللہ کی کتاب سے مدد یہی ہے نا کہ اس کو دیکھ کے دنیاوی معاملات, دین کے معاملات تو چلو ہم مسلمان حل کرتے ہیں, باقی دین و دنیا کا جو بلا ہے, دین و دنیا کی جو بلائی ہے وہ اللہ کی اس کلام میں موجود ہے. اوورآل اگر ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھیں, مسلم دنیا میں دیکھ لیں, مسلم امہ بھی دیکھ لیں, تو حقیقت میں ہم دیکھیں تو وہ قرآن سے دوری کا بیسک سبب کیا ہے. فرسٹ آف آل میں ریسپانسبل اس میں گنوں گا والدین کو. والدین کی اکثریت اگر خود قرآن پاک پڑھنے سے آ رہی ہے, اگر خود نمازی پرہیزگار نہیں ہے, تو وہ اپنی اولاد سے اس چیز کی توقع کیسے کر سکتی ہے. سب سے پہلے ہمیں خود باعمل ہونا پڑے گا. جب ہم خود باعمل ہوں گے تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ کے اس سے سیدھا راہ لینے کی کوشش کریں گے اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلا جو حق تھا قرآن پاک سکھانے کا وہ ہمارے ماں باپ کا. دوسرے نمبر پہ تمام اساتذہ اکرام کی, تمام اداروں کی باری آ جاتی ہے. اداروں میں مساجد بھی ہیں, سکولز بھی ہیں, کالجز بھی ہیں, یونیورسٹیز بھی ہیں. تو پورے کا پورا معاشرہ ہم لوگ کھنگال کے اگر ہم دیکھ لیتے ہیں, اس کو رنس کرتے ہیں, تو دیکھیں قرآنی تعلیمات پہ عمل درآمد کروانے کے لیے کیا واقعی یہ تمام کے تمام ادارے, یہ پورے کا پورا معاشرہ کیا قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانے پہ فوکس کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہا. ہم اجمی لوگ ہیں, ایک طرح کے گونگے بہرے ہیں. جب تک قرآن فہمی کے معاملے میں ہمیں ترجمہ نہیں بتایا جائے گا یا ہم لوگ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے نہیں, تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ قرآن پاک بتا کیا رہا ہے. تو اللہ کی بتائی ہوئی تمام تعلیمات جس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے بھی کہلوایا گیا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ اللہ کے نبی کی جو بہترین زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے, ایک بہترین رول ماڈل ہے. اگر ہم اس رول ماڈل پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھ تو آنی چاہیے نا کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہم تو سارے کے سارے سراسر آپ ایسے کہہ لیں کہ ائمہ حضرات کے, مولوی حضرات کے, ان کے ایک طرح کے تابع ہو کے رہ گئے ہوئے ہیں. میں پھر گزارش کرتا ہوں, میں سب سے عزت احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ میں آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ ائمہ حضرات اپنے طریقے سے پوری کوشش کر رہے ہیں اس قوم کو بہتری کی طرف لانے کے لیے. لیکن پھر بھی جو رول اسکولوں, کالجوں اور مدارس نے ادا کرنا ہے ابھی وہ پورے کا پورا ادا نہیں کر رہے. جو رول معاشرے نے پلے کرنا ہے معاشرہ پورے کا پورا رول پلے نہیں کر رہا. سو اگر میں اس حوالے سے اپنے اسکول ڈیوائن پبلک اسکول ڈی پی ایس کیمپس علی پور چٹھا کی بات کروں, اگر میں اپنے ادارے الائڈ کالج فار گرلز کی بات کروں, تو انشاءاللہ العزیز ابھی چھٹیاں ختم ہونے کے فوری بعد جو سب سے پہلا میں نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم تو آلریڈی میرے اسکول میں, میرے کالج میں لازمی ہے. اب قرآن پاک کو ترجمہ اور تفہیم کے ساتھ شروع کرنا ہے. ایون دو کہ انشاءاللہ اس ادارے سے آنے والے وقت میں بہترین حفاظ کرام جو ہیں وہ بھی یہاں سے فارغ التحصیل ہو کے جائیں گے. اور میں انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے میں پوری کی پوری استقامت عطا فرمائے, اور میں آپ سب کے لیے, اس پوری قوم کے لیے, اسلام کے فروغ کے لیے ہمیشہ حاضر خدمت ہوں اور ہمیشہ حاضر رہوں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خصوصی مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین.